کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا نے محمد کو چھوڑ دیا، اتنے دن گزر گئے، ہمارے سوال کا جواب ہی نہیں آیا، اور میرے نبی خاموش، چپ، وجہ کیا، کیوں پیغام نہیں آیا؟ اس کا ذکر بھی علماء نے، مفسرین نے لکھا، پیغام اس لیے نہیں آیا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب عرض کیا گیا، ان سے کہا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے ان سوالوں کے جوابات، تو میرے نبی نے فرمایا کل آنا، اور جب کل کی بات ہوئی تو میرے نبی نے انشاءاللہ نہیں بولا تھا۔ میرے نبی نے جب بھی نبی مستقبل کی بات کرتے تھے کہ ایسے ہوگا، تو کریم آقا علیہ السلام ہمیشہ کہتے میں کل کروں گا انشاءاللہ، اتنے وقت کے بعد ہوگا انشاءاللہ۔ نبی جب بھی کلام کرتے تھے تو انشاءاللہ بولتے تھے، لیکن آج نبی نے نہیں بولا، اور یہ یاد رکھیے اس وجہ سے اللہ کا کلام رک گیا۔ ایک شان نزول یہ ہے کہ خدا کی طرف سے پیغام ہی کوئی نہیں آیا، کوئی حکم نہ آیا، کیوں نہ آیا؟ اور یہ کیفیت نبی پہ طاری کی گئی۔ یاد رکھیے بعض احباب اس کو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی سے ایسے خطائیں ہوتی ہیں، ہرگز غلط بات، اللہ کے نبی بے خطا ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، نبی معاذ اللہ نبیوں سے ایسی خطائیں نہیں ہوتی، ہاں انبیاء پہ ایسی کیفیتیں اللہ طاری کر دیتا ہے تاکہ اگر ہمیں اس کی اہمیت اور امت کے لیے جو ہے وہ شریعت کی تکمیل بن جائے، اور مسلط تبلیغی کے لیے تاکہ امت مصطفیٰ کو پتہ چل جائے کہ جب بھی وعدہ کریں، جب بھی مستقبل کی بات کریں، جب بھی آنے والے وقت کی بات کریں تو یہ نہ کہیں کہ میں کہتا ہوں میں یہ کروں گا، کیونکہ ہماری عادت ہے ہم یہ کہتے ہیں میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، فکر نہ کرو میں یہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، دیکھا نبی پہ وحی رک گئی تھی، یہ تمہارے لیے پیغام ہے، جب بھی کہو نا میں کل کروں گا، میں سال بعد کروں گا، میں ابھی یہ گھنٹے کے بعد کروں گا، تو مستقبل کی بات ہو تو یہ کہنا کہ انشاءاللہ میں کروں گا، کیونکہ مرضیاں ہماری نہیں، مرضی خدا کی ہے، چاہت ہماری نہیں، چاہت خدا کی ہے۔ اپنی چاہت کو خدا کی چاہت میں ختم کر دو، اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں ختم کر دو، اپنی خواہشات کو خدا کے حکم کے سامنے چھوڑ دو۔ جب بھی کہو یہ نہ کہنا کہ میں کروں گا، کہو انشاءاللہ میں کروں گا۔ یہ پھر قرآن کریم کی آیا کریمہ نازل ہوئی۔ رب ذوالجلال نے سورہ کہف کے اندر اسی کا ذکر فرمایا، آیت نمبر 23 کے اندر، خالق کائنات رب ذوالجلال وحدہ لا شریک نے فرمایا، قرآن کا ذکر میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ اور ہرگز کسی بات کا نہ کہنا کہ میں کل یہ کروں گا، اور میں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ہرگز یہ نہ کہنا کہ میں کل یہ کر دوں گا، نہ الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ یہ نہ کہنا کہ میں کل کروں گا، نہیں، جب بھی کہنا کیا کہنا ہے، میں کروں گا اگر اللہ، بولیے اگر اللہ چاہے۔ اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، خدا کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ جب بھی اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ جب بھی کہیں تو کیا کہنا ہے، قرآن اندر الا ان یشاء اللہ، جب بھی مستقبل کی بات کریں، جب بھی آنے والے وقت کی بات کریں، جب بھی جو یہ کہیں تو آپ یہ کہیں میں اگر کروں گا، تو یہ نہ کہنا کہ صرف میں یہ کروں، کہنا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کر دوں گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، فرمایا کہ یاد کرو جب تم بھول جائے تو یوں کہو کہ قریب ہے، میرا رب مجھے اس سے نزدیک تر راستی دکھا دے۔ جا کے آپ انہوں نے آواز اس کی کھول نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق،
تو سامعین ذی وقار، الا ان یشاء اللہ، الا ان یشاء بس چھوڑ دو، الا ان یشاء اللہ، مگر ہم کچھ نہیں کریں گے، ہوگا وہ جو میرا اللہ چاہے۔ آگے قرآن نے کہا، فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور اپنے رب کی یاد کر جب تو بھول جائے اور یوں کہے کہ قریب ہے میرا رب مجھے اس سے نزدیک تر راستے کی راہ دکھا دے، اس سے بہتر راستے کی راہ دکھا دے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ فرمایا تم تو یہ اصحاب کہف کا پوچھتے ہو، تم تو یہ پوچھتے ہو وہ کون تھے،